قرآن کیا بول رہا ہے؟ اللہ کا نام آیا تو دل کانپنا، اللہ کی پہچان رہی تو کانپیں گا، ان اللہ کو نہیں پہچانا قرآن سے۔ اور حدیث کیا بول رہی ہے؟ ساری محبتوں سے بڑھ کے نبی کی محبت ہونا۔ جب انہیں مومن بنا تو نماز بھی، روزہ بھی، شب قدر بھی۔ اب تو ذرا چکر کو دیکھ لے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کو تیرے دل میں پرسنٹیج کس کا زیادہ ہے؟ کیا نبی کی محبت کا زیادہ ہے کہ جورو کا، بچے کا، دھندے کا، اولاد کا ہے، کرسی کا، اقتدار کا، حواس کا؟ کس کی محبت زیادہ ہے؟ تو یہاں کا یہاں چیک کر لے، تو کون سی کیٹیگری میں ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کو فیصلہ دوسرا دکھانا کو تو سوچ لے۔ اگر تو ایمان میں مکمل ہے تو شب قدر کا ثواب تجھے ہے، اگر تو ایمان میں مکمل تھا تو روزے کا ثواب ہے، نہیں تھا تو ایمان والا تو کھایا پیا چپکے بھوکا پیاسا رہا۔ تو ایمان والے پر روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والے تم پہ روزے فرض ہے، تو ایمان والا ہے کیا؟ پھر مفت عمر رائے گا کیوں؟ تو قرآن یہ پیغام دے رہا ہے، آج شب قدر کا یہ میسج ہے، قرآن کا اعلان ہے کہ تو ایمان والا بن جا۔ پہلے ایمان والا بنے گا تو تیرے سارے اعمال قبول، سارے نیکیاں قبول۔ تو کافر بن کو کتنا قرآن پڑھا تو بھی، کتنے رکوع سجدے کریا تو بھی قبول نہیں۔ ایک کیا بول رہے ہیں ساتھ میں؟ ہو باپ ایک معمولی مرغی کا نام، مرغی بھی نہیں کیا بات، اور مرغی کو حلال کرنا تو ہمیں کیا بولتے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، قول بسم اللہ اللہ اکبر بول کو مرغی کاٹتے تو زبان بھی حلال بھی۔ کون تے کافر بولتا کہاں جانا مسجد کے پاس مرغی کے لیے میچ کاٹ اللہ؟ انہوں بولے سرکاج بولتا، انہوں کاٹے سرکاج کاٹتا، کافر انہیں جو بول رہا ہمیں بولے سرکار بسم اللہ اللہ اکبر، قول کریکٹ، فعل کریکٹ، پھر مرغی حلال ہی کیا بات؟ کون تو کافر کاٹا تو کھاتے کیا جی؟ کیا ان کے قول بھی کریکٹ ہے، فعل بھی کریکٹ ہے، ہمیں بولے سوچ بولا، دوسرا کہہ دی نہیں بولا، پھر مرغی حلال کہیں کو نہیں ہوئی، سو بھائی حضرت انہیں بے ایمان ہے، انہیں بے ایمان بن کر کتنا بھی قول کر لے، کتنا بھی فعل کر لے، مگر معمولی مرغی کو حلال نہیں کر سکتا۔ نادان، تو بے ایمان بن کر کتنا بھی قرآن پڑھ لے، تو کتنے بھی رکوع سجدے کر لے، تیرا ایک رکوع بھی قبول نہیں، تیرا ایک قرآن بھی قبول۔ قول و فعل اسی وقت قبول ایمان کی حالت میں ہو۔ اگر کوئی مومن شرابی، کبابی، جواڑی، حرامی بن کو بھی مریا مگر مومن بن کو مریا تو قرآن کا کیسا فیضان ہے، اس کی قبر کو میں بسم اللہ پڑھ کو بخشے تھی، اس کا ثواب اندر جاتا۔ مسئلہ بھائی مسلمانوں کے قبرستان میں جا کو 11 پھول پڑھ کو بخشے تو وہ قبرستان میں کتنے دفنا گیں گے اتنے نہیں کیا؟ قرآن اوپر بھی شفا، اندر بھی شفا۔ خبر پر پڑھ کو فاتحہ پڑھ کو اللہ اس کا ثواب، خبر والے جان دے گا تو ثواب پہنچا، اس سے عذاب کم ہوا۔ کس کے؟ انہیں مومن بن کو مرے رہنا، ایمان والی موت مرا رہا تو اوپر بسم اللہ پڑھا تو کتنا تو گنہگار بندے ہونے، کتنا تو شرابی جواڑی رہیں گا، مگر کلمہ گو تھا، ایمان والا تھا، عاشق رسول تھا، انہیں مرا تو اوپر تمہیں کیا کرے تیری ثواب اندر جاتا۔ انہیں غدار بن کو مرا، رسول کا دشمن بن کو مرا، کافر بن کو مرا تو 11 حافظہ کو 11 قرآن پڑھ کو بھی بخشا تو ایک حروف کا ثواب کے اندر نہیں جاتا۔ کیا سا 11 حافظہ کو پڑھایا لے رہے، لینے والے میں طاقت ہونا۔ تو قرآن شفا ہے مومن کے لیے، اوپر ہو یا اندر ہو، سمجھے نہیں کیا با؟ تو مومن بننا با، مومن بن کو ایمان سا
پہلے اللہ کو معلوم کر لینا تھا بھگوان. اللہ نہیں معلوم تو کیا بھی نہیں. کیسا معلوم ہوتا بھائی اللہ؟ رسمی علوم سے اللہ نہیں پہچانا جاتا. رسمی علوم اور ہیں، نفسی علوم اور ہیں. یاد رکھو ذرا، نفسی علوم، رسمی علوم. توجہ، علوم رسمیہ. مثال بول رہا ہوں میں، انجینئر کا کورس پڑھا تو انجینئر سلیبس پڑھا، ڈاکٹری کا کورس پڑھا ڈاکٹر، لائر کا کورس پڑھا لائر. یعنی کیا بات؟ جو کون کورس پڑھتا وہ. مولوی کا کورس پڑھا مولوی، مفتی کا کورس پڑھا مفتی. یہاں سے وہاں تک سلیبس، نصاب. تو کیا نصاب پڑھا کہ انہیں وہ بنا؟ یہ علوم رسمیہ. میں ایم اے پڑھا، پی ایچ ڈی پڑھا، مگر اللہ کو نہیں پہچان سکتا میں. کیوں؟ رسمی علم پڑھ لیا، یہ ناول پڑھا، یہ ڈیٹیل پڑھ، یہ پڑھ تیرے ایگزام کے لیے تیرا سلیبس ہے. تو سلیبس کا جو علم پڑھا رسمی علم. ڈاکٹری کا علم رسمی ہوا، انجینئر کا رسمی ہوا. انہیں خدا کو نہیں پہچان سکتا. انہیں مولوی پڑھا، یہاں سے وہاں تک اتنے پارے تفسیر پڑھ، ہوتا تیرا ایگزام. اس کے آگے تجھے نالج نہیں. تو منطق پڑھ، تو فلسفہ پڑھ، تو گرامر پڑھ، تو صرف و نحو پڑھ. یہ رسمی علوم تو پڑھ لے. تو رسمی علوم پڑھنے سے خدا نہیں ملتا ہے. ارے خدا ملنا ہے تو نفسی علم پڑھ لے. تو پھر علم کا مقصد کیا؟ علم پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ علم سیکھنا فرض ہے. علم سیکھنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ مسلمہ. حضور بولے ہر مسلمان مرد عورت پر علم سیکھنا فرض ہے. کون سا؟ رسمی علم نہیں. عمر برباد. پر علم سے مقصد کیا ہے؟ علم سے مقصد یہ ہے کہ علم پڑھنے سے معرفت الہی آ جائے. جس علم سے اللہ کے پہچان نہیں وہ جانت ہے. جس علم سے ایم اے پی ایچ ڈی ہوں گا، ڈاکٹر ہوں گا، ایم ڈی ہوں گا، جو بھی ہوں گا، یا لائر ہوں گا، جو بھی ہوں گا، انجینئر ہوں گا، مگر معرفت الہی نہیں ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، معلوم نہیں ہے، تو جاہل. علم سیکھنا فرض ہے. کون سا علم؟ پہلے اپنے خالق کو پہچان. وہ نہیں سیکھا، جہالت. علوم رسمیہ کہتے ہیں اسے. رسمی علم، فارمالٹیز کا علم، سلیبس کا علم. اس سے خدا نہیں ملتا. پھر کون سا علم سیکھنا؟ علم نفسی. علم نفسی کیا ہے؟ حضور فرمائے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو نفس کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا، تو خدا کو ملنا ہے. تو نفسی علم پڑھ. تو رسمی علوم اور ہیں، نفسی علوم. اندازہ ہمیں تمہیں چھوڑو یار، جان دے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ، حجت الاسلام، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، فتوے دیتے تھے، مدرسے چلاتے تھے. کیا بات؟ لوگوں کو سبقہ دیتے تھے. بہت بڑے امام. ایک دن ان کو احساس ہوا آخر اللہ کون ہوں گا. میں فتوے دے رہا ہوں، کتابیں پڑھ رہا ہوں، مدرسے چلا رہا ہوں، سو بیچ کر رہا ہوں، اصل سے اتنا واقف ہونا. تو صحبت ملی صوفیہ کی، اللہ والی کی صحبت ملی. سب چھوڑے، جنگل گئے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کو پانے لگے. تو اس زمانے میں کسی پوچھنے والے نے حضرت تمہارے سے ایک مسئلہ پوچھنا، میں کبھی پوچھتا تھا، زندگی بھر فتوے دیے سوچنا، میرا ہے کیا ہے، فلاں چیز حرام ہے کیا حلال ہے. ارے افسوس نادان، تو میرے باطل زندگی کو کیوں یاد دلا رہا ہے؟ میرے باطل زمانے کو کیوں یاد دلا رہا ہے؟ میری زندگی برباد ہو گئی ان رسوم کے علم میں. ظالم، کاش تو اس دور میں اگر مجھے پوچھا ہوتا تو تجھے بتاتا کہ حرام کیا حلال کیا ہے. بھائی اب اس میں نہیں ہوں، باطل زندگی میں نہیں ہوں، باطل زمانے میں نہیں ہوں، برباد کی زندگی میں نہیں ہوں، میں حقائق کی منزل پر. امام اعظم سے پڑھا گیا، امام غزالی سے پڑھ گئی.